إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أكبر كبيرا الحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون मेरे दीनी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और पर्दा नशी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र एहसान है
کہ اس نے آج ہمیں ایک ساتھ دوگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے، کیونکہ رب العالمین ہمیں سال کے اندر 2 معتبر عید کے منانے کا حکم صادر فرماتا ہے۔ جو ہماری جو عیدیں ہیں، ہماری جو خوشیاں ہیں، بقیہ قوموں سے الگ ہٹ کر، کیونکہ دوسرے قوموں کے اندر ناچ گانا ڈرامہ مار پی اٹھا پٹک عزت و ناموس کی بے حرمتی، ان کی خوشی منانے کا طریقہ الگ ہے، لیکن رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے سال میں 2 مرتبہ عید منانے اور عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں کو سادگی کے طور پر خاموشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توصیف اور بڑائی کرتے ہوئے منانے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں سعادت نہیں مل سکتی ہے۔ یقیناً ہمارے لیے خوشی ہے اور ان حضرات کے لیے بھی خوشی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کی تلافی کر لی ہے، اور آج پورے روئے زمین پہ کم و بیش اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے اندر، تسبیح و تحمید کے اندر پوری قوم منہمک ہے۔ اللہ کے بندے جتنے بھی روئے زمین پر ہیں، آج ایک میدان کے اندر جمع ہو کر کے، عیدگاہ کے اندر جمع ہو کر کے، جہاں رب العالمین کی تعریف و توصیف اور شکرانے کے طور پر 2 رکعت نمازیں ادا کی ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے۔ من جملہ کلام یہ ہے کہ رب العالمین اپنے ان تمام بندوں کو ایک ساتھ اکٹھے ہو کر تسبیح و تحمید کو دے کر کے خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر، اور فرشتوں کو واقعہ یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں کی جماعت ذرا بتاؤ اس بندوں کی حالت میں اس بندے کی اس مزدور کی مزدوری کیا ملنی چاہیے جو تم نے اس کے تخلیق کے وقت اعتراض کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں روئے زمین پر خلیفہ نائب بنانے جا رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تینوں نے کہا تھا کہ رب العالمین نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف اور توصیف بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس روئے زمین پر اس مخلوق کو کیوں کر پیدا کرے گا جو روئے زمین پر فساد برپا کرے گا؟ آج یقیناً ہمارے اعمال یا بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ بات بات پر لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ ان برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہماری اجتماعیت اور اتحادیت کو دیکھ کر کے فرشتوں کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے اور پوچھتا ہے فرشتوں، جس آدم کی تخلیق پر تم نے اعتراض کیا تھا، ما ہی العجیر، اس مزدور کی مزدوری کیا ملنی چاہیے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ بھرپور مزدوری دی جائے۔ رب العالمین اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارتفاع مکان علوی، میرے عزت و جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے فائق ہونے کی قسم، جاؤ آج جتنے بھی روئے زمین پر مخلوق میرے ہیں تسبیح و تحمید منہمک ہے، جتنے میرے بندے میرے تعریف و توصیف میں لگے ہیں، آج میں نے سب کو بخش دیا، سارے کے گناہوں کو میں نے بخش دیا۔ گویا ایسے کہ مومن 2 گانہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اس طریقے سے رب العالمین خوش ہوتا ہے بندے سے، کہتا ہے کہ جاؤ میں نے ساروں کو بخش دیا اس طریقے سے جس طرح تم ماں کے پیٹ سے بلا گناہ نکلے تھے، یعنی پیدائش کے بعد بچہ معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، پاک و صاف ہوتا ہے، ویسے ہی آج کے دن عید کی نماز سے ہم پڑھ کے نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ بخش بچائے نکلیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے لیے عید کی خوشی ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً اس ضمیر سے اپنے آپ کو سوال کیجئے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے تو یقیناً ہمارے لیے عید نہیں ہے۔
کیونکہ عید کے پہلے بھی ہم تمام احکامات کو پامال کرتے ہیں، اور عید کی راتوں کے اندر بھی، حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے، بہرحال انعام و بخشش کا دن ہے، وقت ہے یہ۔ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے فجر کی نماز کے لیے رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا ہوگا اور فجر سے پہلے جگہ اور فجر کی نماز کے ادائی جماعت کے ساتھ کر لی ہوگی، تو پورے رات کے جماعت کا اور ثواب ملے گا۔ لیکن ہم نے پوری راتوں کو ضائع کر دیا، مٹھائی لانے کے اندر، گوشت لانے کے اندر، سیوئی اور دودھ لانے کے اندر۔ بہت سارے لوگوں کی حالتوں کو سننے کا موقع ملا رات کے اندر، عشاء کے بعد عشاء کی نماز میں کوئی فکر نہیں ہے، عشاء کی نماز فجر کی جماعت میں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ اہمیت تھی تو صرف اور صرف یہ تھی کہ چلو چاپ کے اندر فلاں جگہ سیوان کے اندر 5 کلو گوشت لے کے آتے ہیں، کفتہ کباب بنائیں گے، سیوئی لائیں گے۔ یقیناً اگر آپ کے دلوں کے اندر یہ جذبہ تھا، آپ نے یہ عمل کیا ہے، کہ یہ قابل قبول ہونے کو نہیں ہے۔ کاش کہ آپ جو روکھی سکی روٹی کھجور کے پر تناول کر لیتے، کچھ سیوئیاں کھا لیتے، مٹھائیاں کھا لیتے، لیکن بھاگ دوڑ کا معاملہ تھا رات کے اندر، گوشت اور بریانی اور پلاؤ بنانے کے چکر میں آپ نے عشاء کی نماز کو ترک کی ہے، آپ نے فجر کی نماز کو ترک کی ہے، پھر حصول ثواب کی نیت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وقت کی قلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی صبح میں خشک کھجور کھا رہے تھے، خلیفہ وقت ہیں، مال کی کمی نہیں چاہتے تو بہت سارے سامان جمع کر سکتے تھے کھانے پینے کے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک کھجوریں کھا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا امیر المومنین، آپ خشک کھجوریں کھا رہے ہیں، اور کچھ روٹیاں تھیں، پنیر۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً عید کی خوشی تو ایک طرف ہے، لیکن لیس العید لمن اکل الثرید، عید ان کے لیے نہیں ہے جو سرید کے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ سرید بہترین کھانا ہوا کرتا تھا۔ عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، عید ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں کی تلافی کر کے رب العالمین کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کی ہوگی۔ اور عید ہمارے لیے آج ہی نہیں ہے، بلکہ عید ہمارے لیے کل بھی ہے اور پوری زندگی عید ہے، کیونکہ آج جس طریقے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سوال ہے، ہم نے اپنے آپ کو پاک و صاف کیا ہے قیام اللیل اور نماز اور روزے کی ادائی کر کے، یقین آج بھی ہمارے لیے خوشی ہے اور ہمارے لیے کل بھی عید ہے، کیونکہ ہمیں کل بھی ان تمام برائیوں سے بچ کے رہنا ہوگا۔ چنانچہ اسی طریقے سے عبدالعزیز ایک اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں، لیس العید لمن لبس الجدید، العید لمن خاف بالوعید۔ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نیا نیا کپڑا زیب تن کر کے مسجد میں عیدگاہ میں حاضر ہو رہا ہو۔ لیس العید لمن خاف بالوعید، عید ان کے لیے نہیں ہے جو فاخرہ لباس بن کے آتا ہے۔ العیدہم لمن خاف بالوعید، عید ان کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کے خوف سے، وعید سے ڈر محسوس کر لے، ڈر جائے، اللہ رب العالمین کے وعید سے ڈر جائے۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بڑے بڑے سواریوں پر سفر کر رہا ہو۔ العید لمن خطر الخطایا، عید ان کے لیے ہے جن کے گناہوں کی تلافی ہو گئی ہو، اپنے گناہوں پر نادم ہو چکا ہو اور آئندہ عزم بالجزم کر لے کہ ہم کوئی گناہ کام نہیں کریں گے۔ ذرا اپنے ضمیر سے سوال کیجئے کہ آپ کی زندگی کے اندر گناہوں کا تلفیہ ہو گیا، گناہوں کی تلافی ہو گئی؟ کیا آپ متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا آپ 5 وقت نماز کے پابند ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ داستان بتا رہی ہے، لوگ کے حوال بتا رہے ہیں کہ فجر میں وہی حالت ہے آج کے دن بھی کہ چند احباب تھے، 5-6 افراد تھے، رات کا مسئلہ بھی وہی تھا۔ یہ الگ بات کسی کا وجہ شرعی ہو سکتا ہے، لیکن سبوں کے پاس نہیں۔ کاش کہ جتنے آج ابھی اس محفل میں حاضر ہیں تمام لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے تو رات میں جگرکا میں گزار دیا ہے۔ یقیناً
یہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے اندر خوف پیدا ہوا یا نہیں، اللہ کا ڈر پیدا ہوا یا نہیں، ہمارے جتنے معاملات ہیں ہمارے سدھرے یا نہیں۔ یہ رمضان کے روزے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ پیغام یہی دیتا ہے کہ اپنے اعمال شرکیہ سے توبہ کر کے عمل صالحہ کو مزین کر لو۔ اپنے زبان اور شرمگاہ کی محافظت جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں کی ہے اللہ کے ڈر سے، ویسے رمضان کے بعد بھی آپ کی زبان اور آپ کی شرمگاہ کی محافظت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یضمن لی بین لحییہ و بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص بھی اپنے دونوں داڑھوں کے درمیان اور دونوں رانوں کے درمیان کی محافظت لے لیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بہترین واعظ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنی زبان کی محافظت کر لو اور اپنے شرمگاہ کی محافظت کر لو، تمہارے لیے میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اگر آپ کی زبان رمضان کے اندر بھی لہو علیہ غیبت، شکوہ، شکایت، بہتان، تراشی، الزام تراشی سے نہیں محفوظ ہے تو اپنے خیر منائیے، سوچئے کہ رمضان کے روزے کا فائدہ ہمیں کیا ہوا۔ اس کے بعد بھی پوری زندگی کے لیے آپ کو اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہنی ہے، غلط باتیں نہیں بولنی ہیں، گالی کے جملے استعمال نہیں کرنی ہے۔ یہ افسوس، صد افسوس، ہمارے ایسے بھی احباب ہیں جو زبان کو بے لگام چھوڑے رہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان کو باہر کھینچ کر کہا کرتے تھے کہ زبان اگر تو آج سیدھی رہی تو میں پورے دن بھر سیدھا رہوں گا، اور آج تو ٹیڑھی ہو گئی تو میں پورے دن بھر ٹیڑھا رہوں گا۔ لہٰذا آپ زبان کی محافظت کریں۔ اپنے زبان سے دوسروں کو گالی تو دینا دور کی بات، سوچئے ہی نہیں۔ افسوس کہ آج کل کے باپ اپنے بیٹے کو گالی دیتا ہے، ماں اپنے بیٹی کو گالی دیتی ہے، بھائی اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے جس گالی کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا تھا، آج باپ بھی بیٹا کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ بیٹا بھی باپ کو جواب دیتا ہے اور ماں بیٹی کو گالی دیتی ہے اور فخر محسوس کرتی ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، مومنہ ہیں، اور یہ روزے رکھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں بھی گالیاں دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ماں ربانے سن لیں میری بات، جہاں تک آواز جا رہی ہے میری ماؤں سے بالخصوص گزارش ہوگی کہ آپ کے اندر زیادہ خرابیاں ہیں، جہاں شوہروں کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہیں سماج کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اپنے بیٹے بیٹیوں کو گالی سے نوازنا، اپنے رشتہ داروں کو گالی دینا، دوسروں پر بے جائے الزامات عائد کرنا، اتہامات لگانا، دوسروں کی شکوہ، شکایتیں، غیبت، چغلی، تمام برائیاں مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی عورتوں سے بھی عید کے دن خطاب کیا تھا کہ اے عورتوں کی جماعت، میں تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ پوچھا گیا ما ہی وجہ کہ میں سبب، عورتوں کے جہنم میں زیادہ جلنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہو اور تم ناقصت عقل بھی ہو، ناقصت دین بھی ہو۔ لہذا کثرت جہنم میں دخول کا سبب عورتوں کے لیے تھا کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی میں ہر وقت لگی رہتی ہیں۔ شوہر لاکھ مزدوری کر کے محنت و مشقت کر کے سامان لاتا ہے، ساری فرمائشوں کو پوری کرتا ہے۔ بہت سارے آج بھی ہوں گے، میں نے دیکھا عید کے اندر بھی اپنے جھگڑا ہوتے میاں بیوی کے اندر دیکھا، معمولی پیسہ کچھ کم ملا، کچھ سامان کم لایا، فوراً آپس سے باہر ہو جاتی ہیں۔ صبر کرنے کی ضرورت ہے، صحابیات کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، حضرت عائشہ اور فاطمہ کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تم اپنے آپ کو عائشہ بنو، فاطمہ بنو، زینب کلثوم بن کر کے دکھاؤ۔ بڑی ماں خدیجہ کی نقالی کرو، عائشہ کی نقالی کرو ماں کی صورت میں، اور بیٹی ہو فاطمہ لختے جگر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر فاطمہ کی صورت اختیار کرو۔ بہرحال یہ غیبت، شکوہ، شکایت کے اندر ہم تمام منہمک ہوتے ہیں، لہذا اپنی زبان میں کنٹرول کریں۔ بھولے سے بھی کبھی نہ اپنے گھر کے، کیونکہ آپ بچوں کو گالی دیں گے، بیوی کو گالی دیں گے تو بچہ سیکھے گا آپ سے، اور سیکھتے ہوئے وقت آنے پر عزت یعنی ناقدری کرتے ہوئے، آپ کی عزت احترام کو پامال کرتے ہوئے آپ کو فوراً الٹا جواب دے دے گا، تو کہیں گے میرا بیٹا مجھ کو گالی دیتا ہے،
میری بیٹی مجھے گالی، بیوی مجھے گالی دیتی ہے، آپ آپس سے باہر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اسی وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لہذا صبر کر لیں، ماں اور بہنیں بھی سب شوہر کی کمی پر صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے مطالبہ کریں۔ ہمارے اخوان یہ سن رہے ہیں، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو کسی کو زبان سے گالی نہیں دیں، کسی کی غیبت نہیں بیان کریں۔ غیبت بیان کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج بے جا الزامات ہوتے ہیں، طرح طرح کے اتہامات لگائے جاتے ہیں، اس سے کوئی بری نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، اگر ہمیں کوئی الزام سے عائد کرتا ہے ہمارے اوپر تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ جا کر مار پیٹ کرنا شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی تہمتیں لگی تھیں، لیکن اللہ سے مدد طلب کی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ تہمت کی سزا، الزام تراشی کی سزا ملے گی، ہم اپنے آپ کو بچ کر کے رہیں۔ اگر آپ سماج میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں، ناچاکی ہو جاتی ہے، نہ اتفاقی ہو گئی، خراب معاملہ ہو گیا، معاملات نہیں بن رہے ہیں، 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کریں۔ 1 دن 2 دن ناراضگی 3 دن تک رہ سکتی ہے، 3 دن سے زیادہ آپ بول چال بند نہیں کریں۔ لیکن بہت سارے ہمارے احباب یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم کو اس نے فلاں وقت میں یہ باتیں کہی تھی، میرے دل پر چوٹ پہنچی ہے، لہذا میں پوری زندگی سے بات نہیں کروں گا۔ یقیناً اگر بات نہیں کرتے ہیں تو اس کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، نقصان اپنا ہوگا، میرا اپنا ہوگا۔ اگر ہم نے قطع تعلق کیا ہے، اس دوران اگر ہماری موت ہو جاتی ہے تو ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ لہذا دلوں کے اندر سے قد افلح من تزکیٰ کے جو میں نے درس دیا تھا جمعے کے اندر، اس کے پیش نظر اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیجئے۔ کہہ دیے سارے بھائی ایک ساتھ ہیں، دکھ درد مصیبت سب میں ہم ساتھ میں ہیں۔ اگر کسی سے کسی کو ناچاکی ہو گئی ہے، بات کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو آپ ملیے، عید کے بعد ان کے گھر جائیے، ملیے اور کہیے بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے نہ سمجھی میں باتیں کہہ ڈالی تھی، یا میرے ذات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے۔ عید اس کے لیے خوشی کا وقت ہوگا، لیکن کدورت ہے، اختلاف ہے، بھائی بھائی سے جدائی ہے، ہم نہیں ملنا چاہتے ہیں، زیادہ مجبوری آتی ہے تو شادی کے وقت مل ملاپ کرا دیا جاتا ہے، کہ شادی ہو رہی چلو بھائی مل لیا جائے، یا موت کے وقت نہیں۔ رسومات کی ادائیگی کرنے کے لیے دعوت کی ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ 3 دن کے بعد 4تھے دن آپ گلے ملیے، اور آپ کی غلطی نہ بھی ہے، جان رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن بندہ مجھ سے ناراض ہے، تو آپ خود جا کر کے پہل کیجئے، کیونکہ سلام کرنے میں جو پہل کرتا ہے رب العالمین سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اختلاف کو دور کرنے کے لیے بہترین سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام، تم آپس میں سلام پھیلایا کرو، کہ حتی تحاببتم، تمہارے درمیان یہاں تک کہ محبت پیدا ہو جائے، اختلاف دور ہوگا، محبت پیدا ہوگی، یہ سلام کرنے کی بنیاد پر۔ میں پاک و صاف نہیں ہوں اپنے آپ کو، میں ایک عاصی، خطا کار، گنہگار بندہ ہوں، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں نے گناہ کبیرہ اپنی زندگی میں جان بوجھ کے نہیں کیا، اللہ کے فضل اتنے مجھے یاد ہے۔ گناہ صغیرے ہوتے رہتے ہیں، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے، کبھی آنکھ سے، تو یقین رب العالمین سے سوال کیجئے، اگر میری باتوں سے بھی آج تک جو آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، میں کہ تقریر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، میرے تقریروں کے ذریعے سے کسی بندے کو چوٹ پہنچی ہوگی، دل آزاری مقصود نہیں تھی، میری حق کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور میری ذات سے جن احباب کو تکلیف پہنچی ہے، خواہ یہاں حاضر ہے یا نہیں حاضر ہے، اور میرا پیغام جو غائب ان تک پہنچا دیجیے گا۔ کوئی بندہ تھا آپ کے سامنے کام کر رہا تھا، لیکن اس تقریر سے یا رہتے سہتے کبھی بات وچار کے اندر کوئی میری زبان سے بات پھسلی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے گا، اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے، وعدہ کیجیے کہ ہم معاف کر رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے جن لوگوں کی طرح مجھے شکایتیں پہنچی یا مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے۔ اگر میری ذات سے بھی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے، یہ حقوق العباد ہے، جب تک بندے کے حق معاف
بندے نہیں کرے گا اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا. مجھے افسوس بھی ہے، جانے کا بھی افسوس ہے، اور اپنے کمی کا بھی احساس ہے کہ کاش کو ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے آج یہ درد چھوڑنا پڑ رہا ہے، ورنہ اس گھر کو چھوڑنے کے جانے کا ارادہ نہیں تھا. بہرحال اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے. میں نے اپنی طرف سے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، اگر پہنچ گئی ہے تو معاف کر دیجیے گا. انشاءاللہ حیات باقی رہے گی، ملاقات ہوگی، یا جس وقت آپ بلائیں گے میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ. وقتاً فوقتاً حالات سازگار ہوں گے، جیسے ہوگا وقت تقدیر غالب آئے گی اللہ کی طرف سے. میں انکار نہیں کر سکتا ہوں آنے سے، کیونکہ رزق جہاں مقدر جہاں پہ ہوگی، جس دن مقرر ہوگی وہاں پہ جانا ہے. لگتا ہے کچھ اسباب اللہ نے ایسا پیدا کر دیے تھے جو میرے رزق کا سامان یہاں سے اٹھا ہے اور میں جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف، لہٰذا اس کو برا فیل نہیں کریں. اور میرے جانے سے جن احباب کو تکلیف پہنچ رہی ہے اللہ کے واسطے معاف کر دیں. پھر منظور ہوگا رب العالمین کو، اگر یہاں کی روزی متعین ہوگی کچھ مہینوں سالوں کے بعد میں پھر آ سکتا ہوں، جیسے پہلے بھی میں گیا تھا اور پھر دوبارہ میں آیا اس گاؤں کے لیے، کچھ جذبہ لے کر کے آیا تھا کس گاؤں کے اندر مدرسے مسجد کے لیے کچھ کروں گا، لیکن وہ سارے ہمارے خواب چکنا چور ہو گئے، پورے نہیں ہوئے. بارے اللہ کی مصلحت ضرور ہے اس کے اندر، میں شکوہ نہیں کر سکتا ہوں. بس رب العالمین سے مطالبہ کریں گے اللہ جب تک میری زندگی باقی ہو میں جہاں بھی رہوں اپنے مرض کے اعتبار سے کام لیتا ہے. بہرحال یہ عید کی خوشی کا وقت ہے، غم لانے کا نہیں ہے. جذبات پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے میں ساری باتیں کہہ گیا. بہرحال یہ عید کی خوشی ہے، آپ منائیے، اپنے بھائیوں سے ملیے، دل کے اندر قدرت کو ختم کر دیجئے، اتفاق اتحاد قائم کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، صلات کی پابندی ہونی چاہیے، زبان کی محافظت کیجئے، شرمگاہ کی محافظت کی یہ پیغام ہے. ویسے ہی عید کے دن بھی چند خطرات، چند برائیاں ہم سے ہوتی ہیں، اس کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم جہاں پر عید کی خوشی منا رہے ہیں ابھی ہم جائیں گے، اس کے اندر چند نقصانات ہوتے ہیں. اس میں پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن ہم جب کپڑے کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم لمبا کپڑا سلواتے ہیں، پائجامہ لمبا کرتے ہیں، لنگی لمبا پہن کے لمبی لنگی پہن کے آتے ہیں، لباس سے فاخر مزین خوش ہوتے ہیں. یقین خوشی کا وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی مقام عبادت کا ہو یا غیر عبادت کا ہو، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کپڑا سلوانے کے وقت نیزار ٹخنے سے نیچے رہے. ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا ازار ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ آگ اس پر جہنم کی آگ اس پر جلاتی پھرے گی. اس کے ہم احتیاط نہیں برتنے کی کوشش کریں. ویسے ہی دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے سماج میں جاتے ہیں یہاں کی عید کی عیدگاہ سے تو اپنے گھروں میں جاتے ہیں یقیناً جائیے بھائیوں سے ملیے، لیکن بھوجائی سے مت ملیے. چچیری ہو، ممیری ہو، پھپھوری کوئی بھوجائی ہو مت ملا کریں. کسی عورت کے ساتھ تنہائی ملنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے نوجوان احباب سمجھتے ہیں بھابھی تو ہے، کوئی مسئلہ ٹوری مذاق کر لیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دیوروں کے بارے میں کہا تھا الحم الموت. دیور کیا ہے؟ دیور موت ہے، موت. جس موت سے تمہیں ڈر لاحق ہوتی ہے ویسے تم اپنے بھابھی سے ڈرو، بھوجائی کے حکم اپنے دیور سے ڈرو. باتیں نہیں کر سکتے ہیں ہم دیور ہونے کے ناطے، ہم اپنے آپ کو چل رہے سماج میں کوئی عورت آ جاتی ہے تو اپنی نگاہ کو نیچے چھپا کر چلیں. اب اس میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں مصافحہ بھی کرتے ہیں، عورتوں سے مصافحہ جائز نہیں ہے. معانقہ بھی کرتے، معانقہ مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے معانقہ جائز نہیں ہے، خصوصی عید کے موقع پر. عید کے سفر کا معاملہ ہو، دور دراز سفر سے ہم آویں تو آپ مصافحہ بھی کریں، سلام مصافحہ معانقہ کریں. لیکن اکثر سماج میں دیکھا جاتا ہے عید کے دن سلام پھیرنے کے بعد جیسے کھڑے ہوئے فوراً گلے ملتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، یاد کر لیجئے گا. معانقہ حدیث کے اندر عید کی نماز کے بعد جائز اور ثابت نہیں ہے، صرف سلام ہے، مصافحہ ہے، معانقہ نہیں ہے. اگر آپ جاتے ہیں گھروں کے اندر معانقہ نہیں کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. بالخصوص عورتوں میں جا کر سلام کریں دروازے پر،
مردوں سے باتیں کریں، عورتوں سے جا کر کے سلام کر کے مسافہ نہیں کریں، عورتوں سے مسافہ جائز نہیں ہے، مان کا تو دور کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، مان کا نہیں کیا ہے، بیعت نہیں ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں چھوا ہے۔ لہذا کوئی بھی مرد، کوئی بھی لڑکا، اپنے بھابھی ہو، کوئی بھی عورت، اجنبی عورت ہو، ماں سے مل سکتے ہیں، سلام مسافہ کر سکتے ہیں، بہن سے، خالہ سے، پھپھو سے، نانی سے، دادی سے کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ محرمات سے غیر محرم جو عورتیں ہیں اس سے کبھی مسافہ مان کا کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دیکھا جاتا ہے ہماری ماں اور بہنیں عید کی نماز ختم ہونے کے بعد بازاروں کے اندر، مارکیٹنگ کے اندر اور میلوں کے اندر جاتی ہیں بے پردہ ہو کر کے، خوشبوئیں لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے۔ اگر آپ نے لپسٹک خرید کے دیا ہوا ہے یا آپ کے پیسے سے خریدی ہیں تو اس کے مجرم آپ ہوں گے۔ آپ منع کریں، تمہیں زیب و زینت اختیار کر کے خوشبو لگا کر کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو عورتیں سماج کے اندر خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی ہیں۔ لہذا اپنے ماں اور بہنوں پر لحاظ رکھیں، اور اہتمام ہوتا ہے کہیے کہ نہیں آپ اس کو دھو لیجئے کپڑے کو، اب باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میلے ٹھیلے میں جانے کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں رہیں، تکبیر کا اہتمام کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کیا کریں، یہ جائز ہے۔ بہت سارے مرد حضرات آج جب نکلیں گے تو جہاں فلموں کو دیکھنے کے لیے مارکیٹ کے اندر، سنیما ہالوں کے اندر بھیڑ لگی رہتی ہے، آج کی تو موبائل ہے، سنیما ہال بھی خالی پڑ جائے، موبائل کے اندر جاتے ٹیپ ٹاپ شروع، چیٹنگ شروع، اور فلم جو بھی دیکھنا چاہے دیکھنا شروع کرتے ہیں، یہ آنکھ کا زنا ہوگا۔ اور آپ موبائل کے اندر ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ سے زنا ہوگا، اور عید کی خوشی کا دن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کیا کریں، پورے زندگی میں سے توبہ کر دیجئے۔ اور اس کے بعد ہمارے برادران نوجوان دل آزاری کے لیے نہیں، اللہ سے ڈرنے کے لیے کر رہا ہوں، اپنے داڑھی کو تحلیق نہ کریں، حرام ہے، حرام۔ بارہ میں بتاتا ہوں، چند نصیحتیں میں کر کے جا رہا ہوں، کہیں بھی جواز کی صورت نہیں ہے۔ چہرے سے، اپنے سر سے بال کو ختم کریں، یہ اسٹائلی بال جو چھلوا رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں کٹی مار کر کے، یہ حرام ہے، یہ قضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، نہا عن القض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا ہے۔ قضا یہ ہے کہ پیچھے کے بال کو پورا ختم کر دینا اور آگے بڑا بڑا چوٹی کی طرح رکھنا، یہ حرام ہے، نبی نے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جوانوں، اپنے چہرے کو مشابہت یہود سے بچاؤ، اپنے چہرے کو۔ یہ بات تلخ ضرور ہوگی لیکن نبی کا فرمان اس لیے میں کہہ کے جا رہا ہوں، آف اللہ قص الشوارب، کہیں کوئی روایت ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ ہم چھین لیتے ہیں، کیا حرج کی بات ہے؟ جرم ہے، مخالفت رسول ہے، نافرمانی رسول ہے، مخالفت رسول ہے۔ اس سلسلے میں پوچھ ہوگی کہ تم نے میری سیرت کو بگاڑنے کی جرت کیوں کر کی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، محمدی ہیں، تو اپنے چہرے کو محمدی بنائیے۔ قال الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچیے اور اس کی مخالفت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی داڑھی میں نہ تو کینچی تک بھی نہیں لگوائی ہے، چھلنا تو دور کی بات ہے۔ یہ مشابہت یہود ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، مخالفت یہود کی ریا کریں کہ ہم یہود کی نقالی نہیں کریں گے، ہم داڑھیوں کو بڑھایا۔ فلھا قص الشوارب، پتہ نہیں کیا بات سمجھ نہیں آتی ہے، ہم کہہ دیں کہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سارے مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیدین کیا، ہم کریں گے الحمدللہ۔ نفیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آمین کہیں گے۔ ان تمام مسئلوں میں نبی کی محبت سامنے آ جاتی ہے، لیکن جو ہماری علامت ہے مسلمانوں کی، اس میں نبی کی سیرت و صورت نظر کیوں نہیں آتی ہے بھائیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی مجبوریاں ہیں؟ اور آپ داڑھی نہیں چھلیں، آپ کی شادی نہیں ہوگی، اس کے لیے ذمہ دار ہم ہیں انشاءاللہ۔ آپ داڑھی رکھیے، نوجوانوں داڑھیوں کو رکھو اپنے، اور شادی نہیں ہوگی میں اس کا ٹھیکہ لگتا ہوں، شادی کرانے کے لیے دیندار لڑکی سے شادی کراؤں گا، اور آپ دیندار بن کے دکھاویں۔ ہمارے بہت سارے افراد کرتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی تو رکھیں گے، نعوذ باللہ سے باتیں غلط ہے۔ بہرحال داڑھی کی تحلیق کرانا آج کے دن یا اس کے بعد بھی حرام ہے، نہیں کرائیں۔ اللہ کے واسطے باز ہو جائیے، محمدی بنیے، محمدی سیرت کو بنائیے، محمدی صورت کو بنائیے، یہ پیغام ہے۔ اور جاتے ہوئے یہ صاف خیال کر لیجئے، اگر آپ سے ناچاکی ہوئی جا کر کے پہلے معافی مانگیے، سلام کیجیے۔ آج عید ہے، ملن کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، آپ کی خوشی ہوگی۔ اور اس کے بعد
اگر آپ خوشی چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں تو پوری زندگی تہیا کر اس مسجد کے اندر. آج کے جانے سے بعد ایک وقت کی نماز ہم قضا نہیں کریں گے. یہ میرا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، رسول کا پیغام ہے. میں جا رہا ہوں، آپ سے ودا ہو رہا ہوں، لیکن اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس مسجدوں کو ویران نہیں کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ میرے نہ رہنے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوا جماعت کے اندر، اذان کے اندر، لیکن اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وقت پر اذان نہیں ہوئی ہے. ہر شخص ذمہ داری محسوس کر لے کہ مجھے اذان دینی ہے، میں مسجد میں پہلے پہنچوں گا. اگر سب کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ مسجد کبھی ویران نہیں ہوں گی. مسجد اللہ کے گھر ہے، کسی آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ سوال آپ سے ہوگا کہ تم گاؤں میں رہتے ہوئے تم نماز کے وقت پر مسجد کے اندر تم دھیان کیوں نہیں دیا، اذان ہو رہی ہے کہ نہیں، اس کے لحاظ رکھیے. مسجد ویران نہیں ہو اور مسجد میں اذان اور جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا تو اللہ کے عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، وقت قلت ہے. رب العالمین سے دعا کیجئے کہ بار الہ، سب دعا کیجئے کہ بار الہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم جتنے میں مسلمان بیٹھے ہیں تمام کے اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا. یہ اللہ ہمارے ان روزوں کو، قیام کو تو قبول فرما لے. بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کی چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما لے. بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر کینہ کپٹ قدرت کو نکال کر باہر کر دے. بار اللہ ہم جتنے بھی صغائر کے ہم سے ارتکاب ہوئے ہیں، بار اللہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ہمارے اندر سے دھو دے. بار اللہ آج تیرے گھر سے اس طرح ہم لوٹے جس طریقے سے پاک و صاف جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکل کے آتا ہے. اے رب الکریم، یا غفار، یا ستار، تو نے جو وعدہ کیا ہے کہ اپنے بندے کو عیدگاہ سے لوٹتے ہوئے میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا. یہ اللہ تیرے سامنے ہم حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. پروردگار عالم تو غفور رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے. ہمیں یقین ہے تو جبار اور قہار بھی ہے، لیکن اپنے جباریت مجھ پہ لازم نہ فرمانا، اپنی غفوریت کا حقدار مجھے بنا دینا. یا اللہ مجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی چھوٹی موٹی عبادتیں کی ہیں اس کو تم قبول فرما لے. یا اللہ میری دعاؤں کو، میری تلاوت قرآن کو، میرے تہجد قیام اللیل کو تو قبول فرما لے. بار اللہ ہم سماج کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ہم سے ناچاکی جن کے اندر ہو گئی ہے، وہ ہمارے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے سماج کے اندر جو مریض ہیں، جو مقروض کے تلے دبے ہوئے ہیں، رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی توفیق عنایت فرما دے. بار اللہ جو مریض ہیں ان کی شفا یابی نصیب فرما دے. بار اللہ ہم سے اور جتنے مسلمان ہیں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، مسجد سے دوری ہو چکی ہیں، رب العالمین سبوں کے دلوں مسجد سے قربت کی توفیق عنایت فرما دے. یا اللہ میں پاک و صاف نہیں ہوں، خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، لیکن پھر بھی میں تیری امتی میں ہوں، تیرے نبی کی امتی میں ہوں. یا اللہ میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، پھر بھی میں تیری محمد کی امتی میں ہوں، لہذا میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. بار اللہ تو غفور الرحیم ہے، مجھ سے وہ کام نہ کر زندگی کے اندر جو آخرت میں جانے کے بعد رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے. بار اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اس میرے توبہ کو تو قبول فرما لے. آئندہ زندگی کے اندر اپنی مرضی کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک رؤوف رحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.